ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی پر، خاص طور سے ان کے آن لائن والیٹ میں موجود ان 350 بٹ کوائن پر، جس پر اس وقت CIA اور خود FIA کے حرام خور پولیس افسروں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ان کی رالیں اس وقت ٹپک رہی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے قانونی داؤ پیچ استعمال کرتے ہوئے ان 350 بٹ کوائن کو اس آن لائن والیٹ سے اپنی اپنی تجوریوں میں شفٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ FIA اور CIA کے افسران آپس میں دستے گریباں بھی ہو چکے ہیں، اور ان میں ایک سر جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ میٹنگوں میں جو ہے وہ FIA اور CIA کے افسران آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی کرتے ہوئے پائے گئے، ایک دوسرے سے بالکل بھی اس معاملے پر جو ہے وہ تعاون کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ حالانکہ قانونی لحاظ سے جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کا معاملہ ہو یا پھر کال سینٹر کا معاملہ ہو یا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ FIA کا ڈومین ہے۔ FIA کو اختیار ہے کوئی ان معاملات پر تحقیقات کریں۔ یہ معاملہ جو ہے خود ڈسٹرکٹ پولیس کا یا CIA پولیس کا یہ اختیار نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بہت بڑی رقم ہے، 350 بٹ کوائن کا معاملہ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ CIA کے بڑے افسروں کی نیت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ ان کا ایمان اس وقت ڈگمگا رہا ہے، وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسٹرومنٹ، وہ جو چیزیں انہوں نے قبضے میں لی ہیں، وہ FIA کے حوالے اس وقت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 6 جنوری کو یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، مصطفیٰ عامر کا اغوا اور اس کے بعد انتہائی بے رحمی سے اس کا قتل۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کیس جو کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے درخشاں تھانے کا تھا، SIO اس کی تفتیش کر رہے تھے۔ بعد ازاں جو ہے وہ اس کیس کو محض جو ہے وہ ساؤتھ زون سے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں جو ہے ٹرانسفر کروانے کے لیے، اپنے ڈومین میں لانے کے لیے اس میں تاوان کا رنگ ڈالا گیا۔ اس کو تاوان کا رنگ دیا گیا ایک گمنام کال کے ذریعے، کیونکہ اس کیس میں جو ہے وہ جن لوگوں نے سب کچھ کیا انہیں پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ اس میں جو ہے وہ بٹ کوائن جڑے ہوئے ہیں اس کیس سے۔ ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، شروع میں 150 بٹ کوائن کی اطلاع تھی، لیکن اب اطلاع ملی کہ وہ 150 نہیں بلکہ 350 بٹ کوائن، اور ایک بٹ کوائن کی قیمت پاکستانی کرنسی کے حساب سے 3 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اب بتائیں ناظرین کہ 350 بٹ کوائن پر ان پولیس کے حرام خور افسروں کا یا پھر خود FIA کے حرام خور افسروں کا ایمان ڈگبگائے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے جو ہے وہ اس وقت وہ اغوا والے کیس کو، قتل والے کیس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اس کیس میں کسی کی کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیس کی تفتیش کا اتنا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کہ اس کیس کی چھلنی شدہ تفتیش کو لے کر دنیا کی کوئی طاقت کسی عدالت سے جو ہے ان خطرناک ملزموں کو جو ہے وہ سزا نہیں دلوا سکے گی۔ اتنا اس کیس کی تفتیش کا ان لالچی افسروں نے جو ہے وہ اپنی بے حسی کے نتیجے میں اس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ ان کی نظریں ان 350 بٹ کوائن پر جمی ہوئی ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ جب FIA نے اس کیس کی تحقیقات شروع کی تو پھر ان کی مشترکہ میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کہ CIA کراچی کے DIG جو ہے مقدس حیدر، اور وہاں پر جو ہے خود FIA کراچی کے ڈائریکٹر جو ہے وہ ان کی آپس میں جو ہے وہ انکوائریاں اور میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نعمان صدیقی عرف نومی، اب وہ نعمان صدیقی عرف نومی بھی بہت تیز ہیں، انہیں بھی تمام حقیقتوں کا علم ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے مطالبہ یہ کیا کہ ملزم ارمغان کے دفتر سے جو ان کے ذاتی 2 لیپ ٹاپ CIA نے برآمد کیے ہیں اور ان کا جو فون ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ان میں جو ہے وہ ملزم کے ڈیجیٹل کرنسی کے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ کال سینٹر کے اس غیر قانونی کاروبار کے لیے ان دونوں لیپ ٹاپ اور اس موبائل فون کا استعمال کیا ہوگا۔ ہمیں اس کی فرانزک کروانی ہے۔
اب یہ ان کا جو ہے وہ ایک اصولی موقف تھا اپنے ڈومین کو لے کر، ان کا یہ مطالبہ، ان کی یہ درخواست جو ہے یہ ویلڈ تھی، اسے ریفیوز کرنے کا حق سندھ پولیس کے آئی جی کو یا پھر خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کو بالکل بھی حاصل نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے حوالے کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موبائل جو ہے اور یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ اغوا برائے تاوان کے اس کیس میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ہماری کیس پراپرٹی ہے، ہم یہ ایف آئی اے کے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے کیس کا کوئی حل سامنے نہیں آتا، یعنی جب تک چالان نہیں ہوتی یہ کیس پراپرٹی ہے، ہم اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں گے، ہم یہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ انہوں نے جواز پیش کر کے ایف آئی اے کو بڑا ٹہنگا سا جواب دے دیا، جبکہ ایف آئی اے کے افسروں کو کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کو یہ رنگ دے دیا گیا ہے کہ یہ موبائل فون اور یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ چونکہ کیس پراپرٹی، حالانکہ کیس انہوں نے کوئی اس کو شو نہیں کیا اپنے کسی مشیر نامے میں، کسی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے پاس آف دی ریکارڈ رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان دونوں لیپ ٹاپ میں اور خود اس موبائل فون میں جو ہے ان 350 بٹ کوائن کے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہیں، 2-3-4 اکاؤنٹ اس میں ہیں، 4-5 اکاؤنٹ ہیں، اس میں جو ہے یہ 350 بٹ کوائن ہے، یعنی کسی ایک اکاؤنٹ میں یہ سارے بٹ کوائن نہیں رکھے گئے، ان کے 4-5 اکاؤنٹ ہے اس میں یہ بٹ کوائن رکھے ہوئے ہیں، یعنی 5 جو ہے یہ ڈیجیٹل وائلٹ ہے اس میں یہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا جو ہے وہ فریزر کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن چونکہ وہ انہی لیپ ٹاپ میں اور اسی کیا نام ہے موبائل فون میں ہے، تو لہٰذا یہ جب تک ایف آئی اے کے حوالے نہیں ہوگا تو وہ کیس کو، یہ ڈیجیٹل کرنسی والے کیس کو یا منی لانڈرنگ والے کیس کو یا کال سینٹر والے کیس کی تفتیش کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی آئی اے کے افسران انہیں اپنے پاس کیوں رکھنے پر اتنے بضد ہیں؟ اس سلسلے میں جب پجارن جی نے اپنی انکوائری کی تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ دراصل جو ہے یہ مستقبل کے لیے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، کیونکہ یہ موبائل فون ہے یا دوسرے جو کیا نام ہے لیپ ٹاپ ہے، جب تک یہ آف لائن رہیں گے، یعنی ان میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا، وائی فائی نہیں ہوگا، تو یہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے وہ سیف رہے گی، یعنی وہ اتنی سیف رہے گی کہ اس کا اونر یعنی کہ ملزم ارمغان قریشی ہے، جس کسی کے پاس بھی اس کا فریزر کوڈ ہوگا، وہ اس کوڈ کو استعمال کرنے کے باوجود یہ بٹ کوائن کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ نہیں کرا سکیں گے کسی اور ڈیوائس سے۔ انہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہی ڈیوائسز کا سہارا لینا پڑے گا، جس کے پاس یہ ڈیوائسز ہوگی وہی جو ہے اس فریزر کوڈ کے ذریعے کی کے ذریعے جو ہے وہ 350 بٹ کوائن کو ادھر سے ادھر کرنے کی طاقت پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ کسی آئی ٹی کے ماہر نے جو ہے وہ خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کو یا پھر وہاں ان کے جو ایس ایس پی ہے انیل حیدر کو، انہیں یہ بتا دیا کہ بھئی یہ راز کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ڈیوائسز کو جو ہے نا وہ سینے سے لگا کے رکھا گیا، اس کو ہوا بھی لگنے نہیں دے رہا، کیونکہ یہ وہ 350 بٹ کوائن کی جو ہے یہ ایک قسم کی بن چکی ہے ان کے لیے، یعنی کہتے ہیں نا سامری جادوگر کی جان جو ہے وہ طوطے میں تھی، اب 350 بٹ کوائن کی جان جو ہے وہ ان 3 ڈیوائسز میں ہے، جسے جو ہے وہ سی آئی اے کے افسران جو ہے وہ ایف آئی اے کو دینے کو تیار نہیں ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن وہ انہیں دینے کو تیار ہے، کیونکہ اس میں 350 بٹ کوائن قید ہیں۔ اب رکھنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ملزم، ان کو پتہ ہے کہ یہ ملزم نے کیس تو جس طریقے سے تفتیش کی ہے، اس تفتیش کے نتیجے میں یہ زیادہ جیل میں اسے نہیں رکھا جا سکے گا۔ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے بعد انہوں نے بالآخر ضمانتوں پر باہر آنا ہی ہے۔ پھر بعد میں یہ جو لیپ ٹاپ ہے جس کی مارکیٹ میں اس وقت قیمت جو ہے وہ 50,000 1 لاکھ روپے ہوگی، 2 لاکھ روپے ہوگی، یا ڈالروں میں $1,000 کی ہوگی، $2,000 کی ہوگی، ان تینوں ڈیوائسز کی، لیکن یہی تینوں ڈیوائسز جو ہے جس کے بھی قبضے میں ہوگا وہ ارمغان قریشی کو یا ان کے والد کو یا کسی دوسرے کو جو یہ چاہے گا وہ انہیں جو ہے وہ اپنی قیمت پر بیچنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ یعنی اگر ان تینوں ڈیوائسز کے اگر وہ کہے کہ بھی ہمیں 20 یا 25 یا 30 یا 50 بٹ کوائن دے دو تب ہم کو دیں گے، تب بھی
ان 350 بٹ کوائن کو بچانے کے لیے اتنے بٹ کوائن کی قربانی انہیں دینا پڑے گی۔ اس حقیقت کا علم جو ہے وہ CIA کے افسروں کو ہو گیا، جنہوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ان 2 لیپ ٹاپ پر اور ایک موبائل فون پر۔ یہ ہے اس کی اصل اور اندر کی کہانی۔ اندازہ آپ لگائیں کہ کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یعنی کہ اب ان کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ ارمغان رہے گا کہ نہیں رہے گا، کون رہے گا نہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کی، منصوبہ کی مستقبل کی، کہ مستقبل قریب میں جب وہ باہر رہا ہو کہے گا تو پھر ہم یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ انہیں اپنی قیمتوں پر منہ مانگے داموں ہم انہیں فروخت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لگائیں اندازہ ان کی نیتوں کا۔ تو میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے اغوا کا، مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کا، اس میں تاوان شاوان کا تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ اب تک کی پوری تفتیش میں تو کوئی تاوان کا ذکر نہیں آیا، سیدھا سیدھا جو ہے وہ رقابت میں قتل کا نتیجہ ہے۔ قتل ہو چکا ہے، لڑکیوں کا ذکر 3-4 کا آ چکا ہے، اصل لڑکی کون ہے وہ ابھی تک ایک کویسچن مارک کے معمہ بنا ہوا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ قتل کیس ہے، اغوا کیس ہے، قتل کیس ہے۔ اب یہ بیچ میں چونکہ یہ جو تفتیش کرنے والے ہیں یہ بہت عقل مند لوگ تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس میں جو ہے وہ بٹ کوائن جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اغوا اور قتل والے کیس کو جو ہے تاوان کا رنگ دے کے جو ہے وہ اپنے ڈومین میں لے کر آئے۔ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ان کی بددیانتی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اب میں ان کی بددیانتی ثابت کر رہا ہوں ان 3 ڈیوائسز کو اپنے قبضے میں رکھنے کی شکل میں، کہ لڑ پڑے ہیں اس وقت FIA کے افسران اور خود CIA کے افسران ان 3 ڈیوائسز کو لے کے۔ سوال یہ کہ بھی آپ ڈیوائسز آپ نے رکھیں تو ان کی فرانزک تو کراؤ، نہ CDD کو آپ دینے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے آپ کا مطلوبہ آپ کو نہیں آئے گا، آپ کی چیز ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہو جی کہ ہم اس کو لاہور فرانزک لیبارٹری بھجوائیں گے، نہ آپ FIA کو دے رہے ہو، نہ آپ CDD کو دے رہے ہو، آپ اپنے طور پر جو ہے وہ لاہور کے فرانزک میں آپ بھجواؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں کمپرومائز ہے، آپ بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے، وہاں سے آپ رپورٹ لے لو گے کہ ہاں ہم نے بھجوائی تھی اور اس میں ہمیں یہ رپورٹ آئی، وہ چیز آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ اس میں وہ اکاؤنٹ ہے جس میں 350 بٹ کوائن اس وقت پڑے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی رقم ہے، اس سے ان کا ایمان جو ہے وہ اس وقت ڈگمگا رہا ہے۔ IG سندھ غلام نبی میمن کے بھی علم میں یہ ساری بات ہے، لیکن IG سندھ اس میں اس وقت کوئی پوزیشن لیتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب اغوا اور قتل والے اس کیس پر کیا بات کروں، اس میں کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے، جو کچھ کہہ چکے ہیں وہی سب کچھ اس وقت دہرایا جا رہا ہے۔ تمام میڈیا پر جو بھی یوٹیوبر ہیں وہ اسی کو گما پھرا کر وہی ساری صورتحال بیان کر، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ انہوں نے اپنے والد کا ذکر کر دیا کہ میں نے قتل کے بعد جو ہے سب سے پہلے اپنے والد کو فون کیا، انہیں بتایا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ تم یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ بس یہ اس میں ایک نئی بات ہے، اور یہ جو ذکر ان کے بیان میں آ چکا ہے، ممکن انہوں نے پہلے کہا ہو لیکن اب یہ ریکارڈ پہ لائے ہوں۔ ریکارڈ میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ نظر تو جو ہمیں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے والد کامران اصغر قریشی کو جو ہے وہ گھیرنے کا جو ہے وہ اس وقت ساما پیدا کریں، جواز پیدا کریں کہ بھئی انہوں نے اپنے بیٹے کی جرم کا پتہ چلنے کے باوجود پولیس سے تعاون کرنے کے، قانون سے تعاون کرنے کے ملزم کو جو ہے اس کا سہارا بن کر انہیں جو ہے وہ مشورہ دے کے فرار کروانے کی کوشش انہوں نے کی۔ تو وہ ایک قسم کا وہ 109 میں یا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا جرم ان پر لگتا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ تو وہ اس میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں، اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ پاکستانی شہریت ان کی نہیں ہے، پاکستانی تھے لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی انہوں نے لے لی ہے، پاسپورٹ ہولڈر ہیں، تو لہذا اتنی آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالنا سندھ پولیس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قانونی ماہرین سے جو ہے اس وقت صلاح مشوروں کا ان کا سلسلہ جاری ہے کہ کیا کیا جائے، ان کو کیسے جو ہے وہ اپنے حراست میں لیا جائے اس مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کو لے کر۔ ناظرین، ہماری جو ہے وہ گزشتہ روز خود کامران اصغر قریشی سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فونک،
بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، لیکن ان کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے جو ہے بہت کچھ نکل جاتا ہے بے ساختہ، اور بہت گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا اب اس کو جو ہے وہ چھانٹ پانٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ میں کوشش کروں کہ اس کو چھانٹ پانٹ کر کے جو ہے اسے ایک اچھے انداز میں اگلے پروگرام میں جو ہے اس کو پیش کروں، کہ وہ اب اس تبدیل شدہ صورتحال کے بعد ان کا اب موقف کیا ہے، آیا موقف وہی ہے یا اس میں کوئی لچک پیدا ہو گئی، یا کچھ تبدیلی آ گئی ہے، کچھ ڈر گئے، سہم گئے، یا کہ وہ اپنے اسی پوزیشن پر جو ہے وہ اڑے ہوئے جس سے وہ روز اول سے جس پر وہ کھڑے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا، یہ ایسا نہیں ہوا، ان کا بیٹا بے گناہ ہے، کہ اب بھی وہ اپنی اس بات پر قائم ہے، یا کہ اب وہ ان کا موقف کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ جو ہماری اطلاعات ہوتی ہے، پجارن جی مجھے اطلاع دے رہی ہے، یا دیوان جی، یا پھر ہمراز رائی، کسی کو ہماری ان اطلاعات پر اگر کچھ تحفظات ہیں کہ یہ میں یک طرفہ اطلاعات جو ہے اسے اپنے پروگرام کی زینت بنا رہا ہوں اور یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، یا کسی کے خدا نخواستہ کردار کشی کا میں مرتکب ہو رہا ہوں یا میرا پروگرام ہے، تو وہ اپنے خیالات، اپنے جو ہے وہ تاثرات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے ہمیں پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہماری جو ہے وہ کسی سے کوئی عداوت، کوئی زیادتی نہیں ہے، ہم صرف اور صرف حقائق پر مبنی اطلاعات کے تحت پروگرام کرتے ہیں، حقیقتوں کو جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ہماری کوئی مخالفت یا جھگڑا جو ہے مصطفیٰ عامر سے تھا، نہ کوئی اسم ارمغان قریشی سے، نہ اس میں جو لڑکیاں جن کے نام آ رہے ہیں، ہماری انہیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کسی نے کوئی غلط اطلاع دے دی تو اس کے لیے پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہوگی تو اس کے لیے پھر ہم معذرت کرنے میں جو ہے وہ میں دیر نہیں لگاتا ہوں، کہ یہ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کہیں غلطی سے کسی کا نام آ گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس میں ہماری کوئی اپنی بددیانتی شامل نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارا پروگرام، اسی کے ساتھ یہاں جاتا ہوں۔